بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر وہ عورتیں دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پس ان عورتوں کے لیے 2/3 حصہ ہے جو مرنے والے آدمی نے مال چھوڑا ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ہے وہ ایک ہی لڑکی، فَلَهَا النِّصْفُ، اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ یہ سورۃ النساء کا آیت نمبر 11 کا تیسرا حصہ اور تیسرا سبق ہے میراث کے حوالے سے۔ کل کے درس میں اللہ رب العزت نے آدمی مر جائے، اس کے پیچھے اس کا نرینہ اولاد لڑکے رہ جائے، ان کا کیا حصہ ہے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت یہ بیان فرماتے ہیں کہ آدمی مر جائے، اس کے پیچھے لڑکیاں ہی لڑکیاں رہ جائے تو اس کا کیا حکم ہے، وہ تفصیل آج کے درس میں ہوگا۔ تو آج ہم یہ میراث کا تیسرا سبق ہے اور اس کا حصہ ہم عورتوں کے متعلق پڑھیں گے۔ آدمی مر گیا، اس کے پیچھے لڑکیاں رہ گئی تو اس کو قرآن کہتا ہے فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، 2 لڑکی ہو، یہاں قرآن نے کہا فوق اثنتین، 2 لڑکی ہو یا 2 لڑکیوں سے زیادہ لڑکیاں ہو، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اس کے لیے 2 ثلث 2/3 حصہ اس کو ملے گا۔ یعنی اس آدمی کے مال کو ہم 3 حصوں پر تقسیم کریں گے، 2 حصے اس لڑکی کو دیں گے، لڑکیوں کو دیں گے، چاہے 2 لڑکیاں ہوں یا زائد لڑکیاں ہوں، 2 ہی حصے ہوں گے اور 2 حصے ان کو ملے گا۔ 1 حصہ جو باقی وارث وغیرہ ہوں گے وہ ان کو ملے گا۔ مال کا 3 حصے ہوں گے، 2 حصے ان 2 لڑکی یا زیادہ لڑکیاں ان کو ملیں گے، اور 1 حصہ جو بچ گیا وہ دیگر ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اگر دیگر ورثاء موجود نہ ہو، وہ تیسرا حصہ بھی انہی لڑکیوں کو دیا جائے گا۔ اگر نہ ہو، بیوی ہے، شوہر ہے، چاچا زاد ہے، فلاں ہے، کوئی اور ہو، اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر وہ تیسرا حصہ بھی انہی لڑکیوں کو ملے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لڑکیوں سے کون سی لڑکی مراد ہے؟ 4 لڑکیاں، بنت، ابن البنت، اخت علیہ، اخت علیہ، یہ عربی کے الفاظ ہیں، ترجمہ یہ ہے بنت لڑکی بیٹی، بنت الابن بیٹے کی بیٹی، اور جس کو نواسی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اخت عینیہ یعنی سکی بہن، ماں باپ شریک بہن، حقیقی بہن۔ اخت علیہ صرف باپ شریک، ماں شریک نہیں، باپ شریک، علاتی جس کو کہا جاتا ہے، علیہ۔ یہ 4 لڑکیاں یہاں پر شمار ہے۔ آدمی مر جائے اور اس قسم کی 4 لڑکیاں جو ہے باقی رہ جائے، یعنی بیٹی رہ جائے، یا پھر بیٹے کی بیٹی رہ جائے، یا پھر حقیقی بہن رہ جائے، یا پھر باپ شریک بہن رہ جائے، ایسے صورتحال میں اور لڑکیوں کے لیے 2 حصے ہیں، ثلثا ما ترک 2/3 حصہ ہے، اور اگر ورثہ دیگر نہ ہو تو تیسرا حصہ بھی انہی میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہاں ایک اور بھی قانون یاد رکھیے، جائیداد تقسیم ہوگا۔ جائیداد 2 قسم کا ہے، ایک منقولی، ایک غیر منقولی۔ منقولی کہتے ہیں جیسے گاڑی ہے، پیسے ہیں، کپڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں منقولی ہے جو نقل کیے جاتے ہو۔ غیر منقولی جیسے زمین ہے، پلاٹ ہے، بنگلے ہیں اور باغات ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ غیر منقولی ہیں۔ جائیداد جب تقسیم ہوگا، منقولی اور غیر منقولی دونوں قسم کی جائیداد تقسیم کیے جائیں گے، کوئی کسی قسم کا جائیداد باقی نہیں رہے گا۔ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ، عام طور پر آپ حضرات پوچھتے بھی رہتے ہیں اور لوگ سنتے، اس کو خواہش بھی رکھتے ہیں۔ اب یہ لڑکیوں میں سے کوئی لڑکی مر گئی اور اس کی اولاد رہ گئے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی عبداللہ ہے، اس کا بیٹی فاطمہ ہے۔ اب بیٹی فاطمہ کو تو مال ملنا تھا،
لیکن فاطمہ جو بیٹی ہے عبداللہ کی وہ خود مر گئی، اس کے بچے رہ گئے ہیں یا بہن کے بچے رہ گئے ہیں، خود تو مر گئی ہے۔ ایسے صورتحال میں یاد رکھیے دو قانون بڑا صاف ہے، اور یہی قانون پیچھے کل درس جو گزرا لڑکوں کے بارے میں بھی ہے اور لڑکیوں کے بارے میں بھی یہی قانون ہے۔ اور وہ قانون یہ ہے، اگر باپ زندہ تھا بیٹی مر گئی تو بیٹی کے اولاد کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر باپ زندہ تھا بیٹی مر گئی تو بیٹی کے اولاد کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اگر باپ مر گیا تھا پھر بیٹی مر گئی تو جو حصہ بیٹی کا تھا وہی حصہ اس کے بیٹوں کو ملے گا۔ اللہ کرے یہ مسائل ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ یہ ایک قانون اور قاعدہ ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر آدمی مر گیا اس کے پیچھے ایک ہی بیٹی رہ گئی اور کچھ نہیں تھا، صرف ایک بیٹی رہ گئی تو فَلَهَا النِّصْفُ، مال کے دو حصے کر دیے جائیں گے۔ ایک نصف اس لڑکی کو ملے گا جو اس کے اکلوتی بیٹی ہے، باقی جو مال ہوگا وہ دوسروں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر دوسرے ورثاء موجود نہ ہو تو وہ دوسرا جو نصف ہے وہ بھی اسی لڑکی کو دیا جائے گا۔ اگر لڑکی ایک ہوگی تو پھر قانون یہی ہوگا۔ گویا کہ آج کے درس میں میراث کے اندر اللہ رب العزت نے لڑکیوں کے حقوق کو بیان فرمایا۔ صرف لڑکیاں رہ جائے، دو ہوں یا زیادہ ہوں، ثلث ملے گا، اور اگر ایک لڑکی ہو تو پھر اس کو نصف مال ملے گا۔ یاد رکھیے یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب بتائیں نا ہمارے معاشرے میں قرآن کے اس آیت کو کتنا نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ کس کے لیے بیان ہوئے؟ کسی یہودی و نصرانی کے لیے بیان ہوئے؟ نہیں، مسلمان کے لیے بیان ہوئے، اور اللہ رب العزت نے خود تقسیم کر دیے ہیں۔ اب اس کے مزید تفصیلات ہم بیان نہیں کریں گے، اتنا قاعدہ کلیہ آپ حضرات اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ